یہ سورہ مائدہ چل رہی ہے، اور سورہ مائدہ میں جو ہے ہم آپ حضرات کے جیسا کہ علم ہے کہ پہلے اہل کتاب کا سورۃ مائدہ کے تیسرے رکوع سے تذکرہ چلا آ رہا، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے چوری کے، ڈاکے کے، فسادات کے احکامات کو بیان کیا، اور اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اہل کتاب کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے بھی دو طبقے ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی، اور تیسرا طبقہ بیچ میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقین، جو ظاہری طور پر تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، وہ منافقین ہیں۔ اور یہ آیات جو آج ہم پڑھی ہیں، جو ابھی ہم سنیں گے، یہ ساری کی ساری آیات منافقین کے بارے میں آئیں۔ اور دوسرا ربط ان آیات کا پیچھے یہ بھی ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے چوری کا تذکرہ کیا، ان آیات کے اندر بھی چوری ہے، لیکن مال کی چوری نہیں، شریعت کی چوری، علم کی چوری، دین کی چوری ہے، تو یہ یہاں بیان کی ہے۔ ہم پہلے قرآن کی آیات دیکھیں، پھر انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ دیکھیے یہاں ترجمہ، یا ایھا الرسول، اے رسول، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذی، حزن یحزن عربی میں کہتے ہیں غم کو، جیسے کہتے ہیں نا لا تحزن، غم نہ کیجئے، ایسے ہی لا يحزنک الذین یسارعون، سارع یسارع کہتے ہیں دوڑنے کو، لا يحزنک الذین، اے نبی جی آپ غم نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کفر میں دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کفر کی نشر و اشاعت کرنے میں، ان کی تبلیغ کرنے میں دوڑتے پھر رہے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا جو یہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لے آئے، بافواہہم، بافواہ یہ منہ کو کہتے ہیں، منہ جمع ہے، افواہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے منہ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور قرآن کہتا ہے حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے، اور یہ منافق ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ اے نبی جی آپ منافقوں کے بارے میں غم نہ کیجئے، وہ منافق جو کفر پھیلانے کے اندر کوششیں کر رہے، وَمِنَ الَّذِينَ، خواہ وہ ان لوگوں میں سے ہوں، پیچھے تو کہا تھا منافق، اور فرمایا وہ جو کفر میں نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، بھلے وہ ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، یہودی یہ کام کریں یا منافق کرے، آپ کو غم ہونے کی ضرورت نہیں۔ آگے اب ان کی اللہ تعالیٰ منافقوں اور یہودیوں کی خامیاں بتا رہے ہیں۔ سماعون، سمع یسمع عربی میں کہتے ہیں سننے کو، سماعون للکذب، یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے، جھوٹی خبریں سنتے ہیں اپنے مولویوں سے، اپنے پادریوں سے، اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے؟ تو دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ لم یأتوک یعنی اپنے علماء کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جھوٹ سنتے رہتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو جاسوسی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، دوسروں کی باتیں سننے آتے ہیں۔ اور یحرفون الکلم، حرف یحرف تحریف کرنا، بدل ڈالنا، الکلم یہ کلام کو بدل ڈالتے ہیں، کلام سے مراد توریت ہے، کتاب ہے، کتاب کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد مواضعہ، اس کے مقام سے، اس کی جگہ سے کتاب میں رد و بدل کر دیتے ہیں۔ یقولون، اور یہ لوگ پتہ یہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، یہ جب کسی کو اللہ کے نبی کی مجلس میں بھیجتے ہیں نا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو اس کو یہ کہتے ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں یہ والا مسئلہ بتایا جائے، فخذوہ، تو تم اس کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ والا مسئلہ نہ بتایا جائے، تمہاری من پسند کا نہ دیا جائے، فاحذروا، تو تم اس سے بچ جاؤ، یعنی اس کو چھوڑ دو۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، آگے اللہ فرما رہے ہیں، چونکہ اللہ کے محبوب تو یہ چاہ رہے تھے ان کو کسی طرح کی ہدایت مل جائے، فرمایا محبوب جس شخص کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہتے ہوں، آپ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کے مالک نہیں ہو سکتے، یعنی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہ لوگ ہیں
لم یرید اللہ، لم یرید ارادہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب۔ آگے پھر اللہ کہہ رہے ہیں سماعون للکذب، یہ تو جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، اور جو جھوٹ کو سنے وہ حق کو کہاں سنے؟ فرمایا اکالون، یہ کھانے والے ہیں، للسحت، یہ یاد رکھیں اللہ نے، اور عربی میں بھی رشوت کو سحت کہتے ہیں، رشوت کو رشوت بھی لفظ آتا ہے، الراشی والمرتشی کے جس طرح الفاظ آتے ہیں، اس طرح سحت کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، کیونکہ رشوت ایک ایسی بیماری ہے جو صرف لینے والے اور دینے والے کو نہیں بلکہ اس ملک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے جہاں رشوت ہوتی ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا معاشرہ رشوت سے کتنا پاک ہے۔ اکالون للسحت، رشوت کو کھانے والے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی جی اگر یہ آپ کے پاس آئیں کوئی فیصلہ کروانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، او اعرض عنہم، یا فیصلہ کرنے سے اعراض کر دیں کہ بھئی میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتا۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ کی دشمنی کریں گے یا آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، کیونکہ اللہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ، ہاں لیکن اگر فیصلہ آپ کریں، آپ نے طے کر لیا کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر انصاف کا فیصلہ کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس لیے کہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور آگے اللہ تعجب کے طور پر کہہ رہے کیفَ عربی میں کیسے، اور حال پوچھنے کے لیے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ آپ کو کیسے حکم بنائیں گے، حالانکہ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، حالانکہ ان کے پاس تو خود توریت موجود ہے، یہ اس سے بھی فیصلے کر سکتے ہیں، فیہا حکم اللہ، اس توریت میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، پھر بھی اس کے بعد بھی وہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی توریت سے فیصلہ نہیں کرتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، دراصل بات یہ ہے کہ یہ توریت پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہاں یہ جو ان آیات کے پیچھے اصل میں دو واقعات ہیں اس کے شان نزول کے، اور یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو وہاں ظلم و ستم کی فضا تھی، ذاتوں پاتوں کا آپس میں مناسبت تھی، ایک چودھری تھا، ایک غریب تھا، ایک عزت دار تھا، ایک بے عزت تھا، ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا، طبقات تھے، طبقات کے اعتبار سے عزت تھی، اور جو بیچارہ گھٹیا قسم کی نیچے چھوٹی طبقات کا بندہ ہوتا تھا اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کی برکت سے قرآن میں اللہ نے ببانگ دہل کہہ دیا، ذات پات کی کوئی عزت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہے۔ اللہ کے ہاں نسبتیں نہیں، اللہ کے ہاں مالداری بنیاد نہیں، اللہ تعالیٰ کے اب لیکن اس زمانے میں یہ نسبتیں تھیں۔ چنانچہ جب آپ مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو وہاں بنو قریظہ اور بنو نذیر یہودیوں کے دو قبیلے آباد، مشہور ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ سنا ہے۔ بنو نذیر جو ہے یہ بہت طاقتور قبیلہ تھا، اور بنو قریظہ ذرا کمزور سے آدمی تھے۔ بنو نذیر والوں نے بنو قریظہ والوں کو بہت دبا کے رکھا ہوا تھا، اور ان سے یہ طے کر لیا کہ بھئی اگر تمہارا کوئی بندہ ہم سے مر جائے، ہمارے قبیلے والوں سے، ہم بڑے ہیں، چودھری ہیں، ہم سے مر جائے تو ہم تمہیں ایسا کریں گے کہ ہم تمہیں 7 وسق کہتے تھے اس وقت کے ایک جو ہے پیمانے کو، جس کے اندر کچھ 7-8 من آ جایا کرتا تھا، کہ ہم تمہیں جو ہے نا یہ جو ہے وسق کے طور پر ہم تمہیں دیت دے دیا کریں، تم ہم سے قصاص نہیں لے سکتے کہ بندہ مرے اس کے بدلے میں بندہ مار دو، ایسا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اونچے لوگ ہیں، آپ نیچے لوگ۔ ہاں اگر تم لوگوں نے ہمارا کوئی بندہ قتل کر دی تو ہم تم سے قصاص بھی لیں گے، ایک بندے کے بدلے میں تمہارا ایک ماریں گے بھی، اور تم سے دیت بھی لیں گے جو ڈبل ہوگی۔
اور اگر جو ہے تم لوگوں نے ہمارا کوئی ایسا کیا کہ ہماری کسی عورت کو قتل کر دیا، ہم جواب میں تمہارے مرد کو قتل کریں، اور اگر تم نے ہمارے کسی غلام کو مارا تو ہم جواب میں تمہارے آزاد کو ماریں گے۔ اور ان کی طرف سے اس طرح برادری کا اونچ نیچ کر رکھا تھا، اور اسی نتیجے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ بنو قریظہ جو چھوٹا قبیلہ تھا، ان سے بنو نذیر کا ایک بندہ قتل ہو گیا۔ وہ جب قتل ہوا تو اب وہ بنو نذیر والے جو ہیں ان سے کہنے لگے کہ 2 بندے ہمارے حوالے کرو، ہم ایک کے بدلے میں 2 کو قتل کریں گے۔ ادھر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں، آپ کی شریعت بڑی عدل و انصاف والی ہے، اور جو ہے اللہ کے محبوب کی شریعت میں کچھ نرمی ہوگی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، اللہ کے محبوب کی شریعت تمام شریعتوں سے آسان ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑے جو ہیں احکامات ہماری بنسبت سخت تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے نرم تو انہوں نے کہا بھئی ایسا کرتے ہیں، ہم اس پیغمبر کو مانتے تو نہیں، سچے نبی وہی ہیں، فیصلہ اللہ کے محبوب کے پاس لے جاتے ہیں، اور ہوگا کیا، بنو نذیر سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے شور شرابہ ڈالنا شروع کر دیا۔ بنو قریظہ والے یہ کہنے لگے جن کے 2 بندے قتل ہونے تھے، کمزور تھے، کہ فیصلہ اللہ کے محبوب سے کرواؤ۔ بنو قریظہ والے کہنے لگے ہم نے ان سے فیصلہ نہیں کروانا۔ پھر ایک رات بیٹھ کے کہنے لگے چلو ایسا کرتے ہیں، 2-3 بندے اللہ کے محبوب کی مجلس میں بھیجتے ہیں، وہ مسلمان ہو کے کہیں ہم مسلمان ہو کے آ گئے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو آپ کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ کہتے پہلے سے پتہ کر کے آ جاؤ مفتی کا کیا فتویٰ ہے، تاکہ ہم اس کے موافق پھر سوچ سکیں کہ ہم اس مفتی کے پاس جانے کے لیے تیار۔ آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، بھئی مفتی صاحب سے تھوڑا آئیڈیا لے کے آ جاؤ، اس مذہب کے، اس طبقے کے، اس مسجد کے، اگر اس مولوی صاحب کا مسئلہ میری ذات کے ساتھ رلتا ملتا ہوا نا تو فتویٰ انہی سے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی بات چلے گی، یہ اللہ کے محبوب سے پوچھیں، لیکن شرط یہ ہے پہلے تھوڑی سی ہوا تو لگوا کے لاؤ، فیصلہ کن کے حق میں آ رہا ہے۔ تو اس پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اب آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ کیا بتلا رہے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہی پیش آیا کہ یہودی خیبر کے یہودیوں میں سے بڑے گھرانے کے 2 ایک مرد اور عورت نے زنا کر لیے۔ جب زنا کیا سزا کی باری آئی، کہنے لگے ہماری توریت میں تو سزا بڑی سخت ہے، اس میں بھی وہی سزا ہے جو قرآن میں ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو سنگسار کر دو، ختم کر دو ان کو پتھر مار مار کے۔ تو کہنے لگے ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے کوئی آسانی ہو۔ اب یہ آ گئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے جی ہمارے ان 2 شادی شدہ جوڑے تھے، ان سے غلطی ہو گئی، آپ ان کی کوئی سزا بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا بتانے والے تھے کہ جبرائیل امین آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ سزا نہ بتائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تمہاری توریت میں اس کی کیا سزا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری توریت میں کیا سزا ہے؟ کہتے جی ہمیں تو پتہ نہیں کیا سزا ہے، پتہ تھا ہمیں تو پتہ نہیں۔ آپ نے کہا اچھا اپنے سب سے بڑے مولوی کو بلا کے لاؤ، وہ ابن سوریہ سفید رنگ تھا، کانا تھا آنکھ سے، اس کو بلا کے لے آئے۔ آپ نے ابن پاس عبداللہ بن سلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے عالم تھے اور یہودیوں کے اسلام قبول کر لیا عبداللہ بن سلام۔ اب اس یہودی کو سامنے بٹھا کر آپ نے کہا کہ توریت میں کیا سزا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو ہے نا یہودی جب توریت لے کے بیٹھا، یہ ہے کتاب میں رد و بدل کرنا، کتاب لے کے بیٹھا ہے تو کتاب کی اگلی بھی عبارت پڑھ رہے، پچھلی بھی عبارت پڑھ رہے، بیچ میں یہاں لکھا ہوا تھا کہ سنگسار کرو، وہ نہیں پڑھ رہا تھا۔ پیچھے بھی کتاب، آگے بھی کتاب۔ اسی طرح بہت سے لوگ بعض دفعہ کسی جگہ پر قرآن کی، حدیث کی کوئی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ لیتے ہیں، نہ آگے پڑھتے ہیں نہ پیچھے پڑھتے ہیں، اور حکم صادر کر دیتے ہیں۔ کہتے جی یہ کیسے ہو گئے؟ وہ بھائی پوری بات تو پڑھ لیا کرو کبھی۔ اب لیکن اس نے تو شیطانی کرتے ہوئے بیچ میں انگلی رکھ دی اس جگہ پہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو توریت پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے اللہ کے محبوب اس سے کہو یہاں سے انگلی ہٹائے۔ جب انگلی ہٹائی
تو نیچے لکھا ہوا تھا فرجموہما، ان دونوں کو سنگسار کرو۔ آپ نے فرمایا میں توریت کے موافق فیصلہ کرتا ہوں کہ اس کو سزا دے دو۔ تو یہ قرآن کی آیات ہے جو اس وقت اتری، اور آپ علیہ السلام ان کو دیکھ دیکھ کے کڑتے تھے کہ یہ کیسی گندی گندی حرکتیں کرتے ہیں کفر کے پھیلانے میں، اور جھوٹے اسلام لے آتے، شام کو کہتے ہم تو یہودی بن رہے ہیں۔ جیسے جو ہے نا آج کل سیاست کے دنوں میں سیاسی پارٹیوں کو توڑنے پہ مختلف کام کیے جاتے ہیں، ایسے ہی اس وقت اسلام کو لوگ بدنام کرنے کے لیے صبح مسلمان ہو جاتے، شام کو کافر ہو جاتے، اور یہ دکھاتے دیکھو جی میں مسلمان ہو کے اسلام کو اندر سے دیکھ آیا ہوں، یہ ایسا قبول کرنے والا نہیں ہے، اب اس لیے میں کافر ہو رہا ہوں۔ تو اس پہ اللہ کے محبوب غمگین ہوتے تھے۔ اب قرآن کہتے ہیں اے رسول آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر پھیلانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ یہ کہتے ہیں یہ دل سے مسلمان نہیں، منافق ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، ان کی صفت کیا ہے؟ یہ جھوٹی باتوں کو سننے کے عادی۔ ان کا خطیب، ان کا پادری، ان کا بڑا، جو اس سے علماء نے ایک اصول نکالا یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا عالم نے مسئلہ بتا دیا جنت میں وہ جائے گا یا جہنم میں وہ جائے گا، ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بندے کو تلاش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے بلڈنگ بنانی، بھائی اچھا سا آرکیٹیکٹ تلاش کرو، انجینئر تلاش کرو جو اس طرح کا گھر بنائے، 100 بندوں سے مشورہ کر۔ اچھا علاج کروانے یا ڈاکٹر کیسے ہے، اس کے ہاسپٹل میں فلانا مریض گیا تھا، شفا یاب ہوا کہ نہیں ہوا، اب میں وہاں سے دوائی لوں۔ لیکن ہم دین کے معاملے میں ایسے سخی ہیں کہ جس سے چاہے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ بھائی کم از کم اتنی تحقیق تو کر لو جتنی آپ طب میں کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ماہر ہے، اسی طرح یہ دیکھو کہ یہ عالم کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے نہیں ہے، اس نے کوئی ڈگری حاصل کی کہ نہیں کی، یہ اہل علم کی صحبت میں رہا کہ نہیں رہا۔ بس جس سے جی چاہے مسئلہ پوچھ، کوئی انجینئر ہے لوگ اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں، کوئی جناب جو ہے وہ کہتا ہے میں بہت بڑا جو ہے فلسفی ہوں، لوگ اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ بھئی مسائل کی ایک دنیا میں ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہے، دین کے ہم نے کوئی اسپیشلسٹ نہیں بنائے ہوئے۔ مجھے خود ایک آدمی نے کہا ہم نے جو اپنے امام صاحب رکھے ہیں ان کو بیچاروں کو آتا کچھ نہیں، لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ مولوی صاحب کچھ نہیں، چلو ہمارے مردے تو دفناؤ گئی۔ جب مردے دفنانے والا مولوی رکھو گے تو وہ دین بھی تو ایسے ہی سکھائے گا آپ کو۔ بھئی کم از کم دین کے اب یہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ بیچارے ایسے ہیں، ان کے پادری جو جھوٹ بولتے ہیں، جو موضوع من گڑت باتیں کرتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اور پھر جاسوسی بھی کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی سنتے ہیں، اور یہ دوسروں کا سننا یہی تھا کہ کسی اور کو بھیج دیتے تھے۔ اب ہمارے پاس کئی لوگ آئیں گے الٹے ٹیڑھے کام کر کے، مسائل پوچھتے وقت فون پہ پتہ کیا کہیں، مفتی صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ مسئلہ میرے ساتھ نہیں پیش آیا، میرا ایک دوست ہے اس کے ساتھ پیش آیا ہے، وہ مسئلہ گندہ سا ہوگا، وہ پوچھ کے تاکہ میرا راز فاش نہ ہو، مفتی صاحب میرے سامنے بات نہ کریں، تو ہم اس کو کہتے ہیں بھئی اپنے دوست سے ہی کہو کہ ہم سے مسئلہ پوچھ لے۔ آپ کے دوست میں اور ہمارے درمیان کوئی پردہ تو نہیں، اگر آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کا دوست بھی تو پوچھ سکتے۔ طلاق دیں گے شوہر بیوی، مسئلہ پوچھیں گے ان کے خاندان والے، وہی وہ شوہر جا کے آئے نا مفتی صاحب کے پاس، اس کو پتہ چلے، وہ اس سے پوچھے کہ تو نے کیا الفاظ بولے، کس طرح تو نے طلاق دی تھی، طلاق کی نوعیت اس کے سامنے نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے چیک کر کے آؤ۔ وہ جو مفتی صاحب ہے نا، کیونکہ ہم نے صلح بھی تو کرنی ہے نا، اگر مفتی صاحب نے صلح ہی بند کر دی تو کام خراب ہو جائے گا۔ ہاں اگر صلح کی گنجائش ہوئی تو صلح کی پنچایت یہاں رکھیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک زمین کا مسئلہ بڑی دیر سے چل رہا تھا، بن گیا، تو وہ لوگ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں مفتی صاحب کی رائے لے لیتے ہیں، اگر ہمارے سے ملتی جلتی ہوئی تو ثالث ان کو بنا دیں گے۔ یہ ہے اسلام کو بدنام کرنے والی بات کہ یہ نہیں ہے۔ دیکھو فیصلہ کس کو کہتے، کراچی میں تھا، میرے پاس 2 پارٹیاں آئیں، ان کا آپس میں کپڑے کا کاروبار تھا، نقصان ہو گئے۔ انہوں نے آ کے بڑی بہترین بات کی، انہوں نے کہا جی ہم دونوں آپس میں جو ہے شریک تھے، پارٹنر تھے، ہمارا نقصان ہوا، آپ جس پہ نقصان ڈال دیں گے وہ نقصان کا ذمہ دار ہو۔
ہم دونوں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، شریعت جو فیصلہ کرے ہمیں منظور، دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ہے فیصلے لینے کی بات۔ تو فرمایا یہ آتے ہیں، یہ تو بیچارے آتے ہیں جو تو آپ کے پاس نہیں ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے، اور قرآن کو، کتاب کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، قرآن تحریفات سے پاک۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے محافظ ہیں، اور اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دی۔ امام صاحب چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، سامنے حافظ بچہ پیچھے سے لقمہ دے دیتا ہے، نہیں بھائی چلنے نہیں دیں گے تم۔ تو قرآن، وہ چھوٹا سا لطیفہ بھی سنا دوں اس پہ۔ کہتے ایک آدمی تھا، اس کو بڑی عادت تھی کہ جب بھی وہ کوئی کتاب لکھتا نا تو اس میں تبدیلی کر دیتا تھا۔ اس کو غلطیاں نکالنے کی بڑی بیماری تھی۔ ایک آدمی اس کے پاس قرآن لے گیا، کہنے لگا او بھائی یہ قرآن چھاپنا ہے پریس والا تھا، لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، خدا کے واسطے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا، یہ رد و بدل کی گنجائش نہیں رکھتی۔ ٹھیک، لیکن عادت چھوٹتی نہیں، تو اس نے کتاب کو لے لیا، لکھ دیا۔ جب لے جانے لگے تو پوچھا بھائی کوئی تبدیلی تو نہیں کی؟ کہنے لگا تبدیلی تو کوئی نہیں کی، بس ایک چھوٹی سی تبدیلی کی۔ بھائی وہ کیا کی؟ کہتے یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں فرعون کا نام بھی تھا، حامان کا بھی تھا، اور ابلیس کا نام بھی تھا۔ میں نے ان سب کو نکال دیا کہ اللہ کی کتاب میں اچھے نہیں لگتے، کسی جگہ پر اپنے ابے کا نام لکھ دیا، کہیں کہیں تیرے ابے کا نام لکھ دیا، بس اتنی سی تبدیلی کی۔ تو قرآن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ اگر تبدیلی کرے گا تو ابلیس شیطان کی جگہ اپنا نام لگائے گا، لیکن قرآن میں تحریف کیا ہے؟ وہ تحریف معنوی، کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کے اس کو تروڑ مروڑ کے اور جوڑ جاڑ کے اپنی طرف اس کا مطلب بنا لینا، یہ بھی تحریف ہے۔ یہ تحریف قرآن میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کی تفسیر وہ معتبر ہے جو صحابہ نے کی۔ صحابہ اللہ کے محبوب کے پہلی کلاس کے شاگرد ہیں، شارحین بھی وہی ہیں، اور اولاً تو قرآن کی تشریح قرآن سے کرنی چاہیے، ثانیاً قرآن کی تشریح اللہ کے محبوب کے اقوال سے ہونی چاہیے، اس کے بعد صحابہ سے ہونی چاہیے۔ اپنی ذات سے من گڑت تفسیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ورنہ اس کی بڑی مثالیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، یہ وہی بات ہوگی، کہہ دے جاؤ مسئلہ پوچھو، اگر مسئلہ اپنی مرضی کا ہوا لے لیں گے، اگر نہ ہوا تو نہیں لیں گے۔ جیسے کسی سے کہتے ہیں نا بھائی کام کر دو گے، وہ آگے سے جواب دے اگر جی کرنے والا ہوا تو کر دیں گے، نہ کرنے والا ہوا تو نہیں کریں گے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، دراصل یہ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور فتنہ پرور لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ فرمایا ان کو دونوں جہانوں میں سزا ملے گی، دنیا میں رسوائی ہوگی، آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ سماعون للکذب، آگے پھر کہا ان کو ہدایت کیا اثر کرے گی؟ یہ تو جھوٹ کو سننے والے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جس طرح جھوٹ بولنا گناہ ہے، جھوٹ کو سننا بھی گناہ ہے۔ بہت سے لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، میں نے مذاق کیا، یاد رکھیں جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح حقیقت میں جھوٹ بولنا گناہ ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ بہت گندی بیماری ہے، عادت بن جاتی ہے۔ آدمی بیٹھا نڑ والے بنگلے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں تیرے گھر کے پاس آ گیا، ہوتا ہے شہر ہے، کہتا ہے جی تیرے قریب ہی آ گیا۔ اور یہ وہ جھوٹ ہے جو بے لذت جھوٹ لوگ بولتے ہیں، اور خام خواہ کا گناہ سر پہ لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی حفاظت فرمائے۔ اکالون للسحت، رشوت کو کھانے والے۔ رشوت پہ تو ترجمہ ہی کیا کریں؟ ہمارے معاشرے میں تو کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی رشوت دیے بغیر کام نہیں ہوتا۔ نیکی کا کام، عمرے پہ جانے، پاسپورٹ بنانے، پہلے باہر رشوت دو پھر تمہارا پاسپورٹ بنے۔ اب بتاؤ، جا بندہ عمرے پہ رہے اور رشوت جیسی، کیا بندہ وہاں کیا کیا استغفار کریں۔ اس لیے بھائیو بہت ضرورت ہے، ہر کام کے اندر رشوت رشوت رشوت، اور رشوت کا نام بہت خوبصورت ہے، چائے پانی۔ چائے پانی پلا دو، اور یہ رشوت تو آپ ہم لیتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے فضل سے ہم بڑی ایمانداری سے کام کرتے، بس آپ کو چائے پانی کی خدمت کر دیں۔ یہ جو سرکار تمہاری خدمت کرتی ہے یہ کیا ہے؟
ایک آدمی کی ڈیوٹی پہ سرکار اس کو تنخواہ دے رہی، اس کی ذمہ داری ہے کہ بجلی بند ہو گئی تو انہیں بجلی صحیح کرنی۔ اب اس کو فون کرتے ہیں، وہ آ جاتا ہے بجلی صحیح کہتا ہے دیکھو آپ کے ایک فون پہ آ گیا، اب کم از کم ہماری خدمت تو بنتی۔ وہ جو تمہیں خدمت مہینے بعد تیرے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، ہم سب سے نکل کے ہی جاتی، تو کون سا کسی گھر کا چودھری بنا ہوا ہے، ساری قوم کی خدمت ہے، اور آ کے یہاں۔ اور اللہ کی حفاظت فرمائے میرے دوستو، جس آدمی کا منہ رشوت کو لگ جاتا ہے، اس کو حلال راس نہیں آتا، اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ رشوت کھائے بغیر چلتا نہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا مفتی صاحب میں پٹواری ہوں، رشوت لیتا ہوں، لیکن میں اپنی رشوت کو کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتا۔ اب یہ اپنا تقویٰ سنا رہے ہیں مجھے۔ اچھا جی کیا کر رہے ہو؟ میں رشوت تو لیتا ہوں لیکن کھانے پینے میں استعمال نہیں کرتا۔ میں اتنا متقی آدمی ہوں کہ وہ رشوت لے کے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیتا ہوں اور بچوں کی ٹیوشن فیس دے دیتا ہوں، اور اگر کوئی وابٹا والا بجلی صحیح کرنے آئے تو اس کو دے دیتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ اب دیکھ لو یہ حال ہے امت مسلمہ۔ یہ اس دور کے متقی لوگ ہیں، رشوت خور۔ اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آپ کے پاس آئیں آپ ان میں فیصلہ کر دیں، نہیں فیصلہ کرنا ہے محبوب آپ کی مرضی ہے، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں تو اللہ کے ہاں آپ کو یہ بھی اختیار ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لیکن جب فیصلہ کریں تو انصاف کا فیصلہ کریں۔ یہ حکم میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب تو ہے ہی منصف تھے، آپ تو ہے ہی انصاف کرنے والے تھے۔ یہ ہے اصل میری اور آپ کی بات۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کے سامنے ایک طرف آپ کا بیٹا مجرم بن کے کھڑا ہو، دوسری طرف آپ کا شریک کا دور کا رشتہ دار یا محلے والا یا کوئی مسلمان کھڑا ہو جس سے زیادتی ہوئی ہو، اب پتہ چلے گا آپ کا قلم کدھر چلتا ہے، آپ کا فیصلہ کدھر اٹھتا ہے۔ ایک طرف شریعت کے سامنے قتل تلوار ہے اور دوسری طرف آپ کا بیٹا ہے، اب دیکھو تلوار کہاں جلتی۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی فاروق نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا کیا رائے ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں؟ اے اللہ کے محبوب رائے کیا ہے؟ رائے یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ فرمایا اللہ کے محبوب ایسا کریں، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار پکڑاؤ، اپنے رشتہ دار کو اللہ کی خاطر خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں۔ یہ ایمان کی پاور بہت مشکل سے آتی۔ یا تو جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں اپنی خاطر، اپنی اولاد کی خاطر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں، اپنی اولاد کی خاطر قرآن پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے انصاف، آج ملک میں انصاف کا مسئلہ کیا ہے؟ جس دن انصاف نافذ ہوا تو سب سے پہلے یہ قانون دان اور سیاستدان رگڑے جائیں۔ اس لیے انصاف نافذ نہیں ہو رہا کہ چھری اور انصاف جو ہے وہ تو دودھاری تلوار ہے، سب سے پہلے گھر پہ چلے گی، باہر بعد میں چلے گی۔ ان اللہ یحب المقسطین، مشکل ہے، اس لیے ایسے مشکل کام کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اے نبی جی یہ آپ کو آ کے کہتے ہیں فیصلے کر دو، حالانکہ یہ فیصلے توریت میں بھی موجود ہیں۔ آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چکر بازی کر رہے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ان کا توریت پر ایمان نہیں۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ، آخری مسئلہ، پھر بات ختم کر دیتے ہیں، دعا کروا دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ سامنے آیا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ چاہیں تو ان میں فیصلہ کر دیں، چاہے تو فیصلہ نہ کریں، اختیار دیں۔ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی جی جب یہ آپ کے پاس آئیں آپ ان میں فیصلہ کریں، ان کی خواہش کی پیروی نہ کریں۔ یہاں اللہ نے اختیار دیا، وہاں اختیار نہیں دی۔ امام ابو بکر جساس اس کی تطبیق بٹھاتے ہیں یوں کر کے کہ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر تو ہوں لیکن کسی مسلمان ملک کے شہری نہ ہوں، وہاں کے ذمی نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے فیصلہ کرو چاہے نہ کرو۔ اس لیے بنو قریظہ اور بنو نذیر والے وہ مدینہ منورہ میں صرف ان کا معاہدہ اتنا تھا کہ ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، باقی ہم آپ کے شہری نہیں۔ اور رہی بات وہ لوگ جو آپ کے ملک کے شہری ہیں یا ویزا اور پاسپورٹ لے کے وہاں رہتے ہیں،
ان لوگوں کے اگر قانون اور جھگڑا عدالت میں جائے گا تو یہ نہیں عدالت کہے گی کہ میں چاہوں تو فیصلہ کروں نہ کروں، بلکہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ یہاں تو اللہ نے فرمایا آپ فیصلہ کر دیں، وہاں اللہ نے فرمایا آپ اس چیز سے فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے، یعنی آپ اپنی شریعت سے فیصلہ کریں۔ یہاں یہ نہیں کہا، یہاں تو یہ کہا کہ توریت ان کے پاس ہے اس سے فیصلہ کر لیں، وہاں یہ کہا کہ اپنی کتاب سے فیصلہ کریں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ایک عیسائی ہے، اور آسان کر دے، ایک عیسائی ہے، وہ چلا جاتا ہے ہماری عدالت کے اندر، وہ جا کے ہماری عدالت میں کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ کرو۔ اب اس کا فیصلہ اس کی کتاب کے موافق کیا جائے گا یا شریعت کے موافق کیا جائے گا؟ یہ ہے مسئلہ سمجھنے والا، کہ شریعت کے موافق فیصلہ ہوگا یا اس کی کتاب کے موافق فیصلہ۔ تو اس کے اندر قانون یہ ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر، دنیا جہاں کے تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اندر یہ قانون ہوتا ہے، ایک جنرل لا ہوتا ہے، جنرل لا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قانون مسلمان غیر مسلم اس ملک کے ہر شہری پہ نافذ ہو۔ اس قوانین میں زنا ہے، چوری ہے، اگر زنا مسلمان کرے غیر مسلم کرے تو اس پہ جو ہے وہ سزا نافذ ہو گئی، یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی کتاب کو دیکھا جائے۔ اسی طرح چوری ہے، ہاتھ کٹے، چاہے عیسائی ہے چاہے مسلمان۔ لیکن کچھ ذاتی معاملات جو ان کے پرسنل معاملات ہیں یا ان کے مذہبی معاملات ہیں، جیسے نکاح کرنا وغیرہ، اس کے اندر ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے، بلکہ ان کی شریعت کے موافق فیصلہ کیا جائے گا۔ جیسے اس کی مثال موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ قبیلے کے لوگ آئے اور وہ مجوسی بھی تھے، اس میں سے کچھ عیسائی بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے نکاح کے طریقے نافذ رہنے دیے، حالانکہ وہ نکاح کے طریقے شریعت کے خلاف۔ مثال کے طور پر عیسائیوں میں عدت گزارنا کوئی ضروری نہیں، ادھر جو ہے بیوی کا شوہر فوت ہوا تو ادھر شادی ہو سکتی ہے، طلاق ہوئی ادھر شادی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح مجوسیوں کے مذہب میں ماں بیٹی سے بھی نکاح ہو سکتے ہیں، ان کے مذہب میں اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے اس مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں دی، اور آپ نے ان کو کہا جیسے یہ کرتے ہیں یہ ان کا مذہب ہے۔ شراب آپ نے تمام مسلمانوں پر حرام کی، عیسائیوں کو شراب پہ پابند نہیں کی۔ لیکن ہمارے ملک پاکستان کا ضابطہ بھی تو یہی ہے، پر بہت سارے پاکستانی اور مسلمان عیسائیوں کو آگے کر کے ان سے شراب لے لیتے ہیں اور شراب لے کر خود پیتے رہتے ہیں۔ ملک میں تو شراب پینا منع ہے، گناہ ہے۔ کچھ دن ہمارے یہاں اسمبلی کے فلور پہ ایک انگریز نے اور جو ہے سکھ نے بھی کھڑے ہو کر کہا کہ خدا کے واسطے یہ شراب کے قانون پہ پابندی لگاؤ، ہمیں بدنام نہ کرو، ہم بھی شراب پینا نہیں چاہتے، یہ جو ہمارے نام پہ تم نے شرابی اتنے اکٹھے کیے ہوئے ہیں اس کو ختم کرو۔ تو بہرحال یہ اسلامی قوانین ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اسلام اور شریعت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں اسلامی قوانین کو نافذ فرمائے۔ الحمد